बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। भाई बड़ा नुकसान हो रहा है नून लीग का। अब आप कहेंगे जी कैसे नुकसान हो रहा है नून लीग का? नून लीग धराधर बंदे अपने साथ मिलाई जा रही है। नवाज शरीफ जो है वो तो वज़ीर आज़म बन रहे हैं। एटलीस्ट हवा तो यही है, हवा तो यही है। फिर आप ये कहेंगे कि जी बीनिश कह रही हैं जी नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बन रहे हैं, हवा तो ये लग रही है। तो नून लीग के साथ बुरा कैसे हो रहा है या नून लीग का नुकसान कैसे हो रहा है? मैं आपको बताती हूँ कि नून लीग का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। मैं ये समझती हूँ कि नून लीग को इस बारे में आवाज़ उठानी चाहिए। ये क्या बात है, इसकी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगी। साथ ही साथ आपको ये भी मैं बताऊंगी कि इमरान खान साहब जो हैं वो बाल बाल बच गए हैं। आगे आप सवालिया निशान डाल दें, क्योंकि अभी इस वीडियो तक तो वो बाल बाल बच गए हैं। आगे का मुझे नहीं पता है कि आगे वो मजीद कितना फंसने वाले हैं या कितना और बचने वाले हैं। और साथ ही साथ आपको एक और चीज़ इंपॉर्टेंट बता दूं कि फ़ौज भी नक्को नक हुई हुई है। ये जैसे आपने थंबनेल में भी देखा ना, नक्को नक, यानी यहाँ तक तंग आ चुकी है फ़ौज। किस वजह से तंग आ चुकी है? क्योंकि जाहिर सी बात है हर इदारे के अंदर और पिछले कुछ अरसे में जो पाकिस्तान के साथ जो पिछले 4-5 सालों में हुआ, जो एक नेक्सस बना हुआ था, उसकी कारस्तानियों की वजह से फ़ौज के ऊपर भी एक बहुत बड़ा ब्लेम आया है। फ़ौज का भी एक बैगेज है, फ़ौज की एक इंटरफेरेंस रही है। अब जाहिर सी बात है, अब जब चीज़ें अंडू हो रही हैं तो फ़ौज को भी तो कुछ चीज़ें अंडू करनी थी। तो नक्को नक है फ़ौज, और अहम तब्दीलियाँ वहाँ पर भी हुई हैं। वो कौन सी अहम तब्दीलियाँ हैं वो मैं आपको बताऊँगी। तो हम सबसे पहले वहाँ से शुरू कर लेते हैं जहाँ से मैंने आपसे पिछली वीडियो के अंदर गुफ्तगू ख़त्म की थी, और वो था जी हॉट केक बने हुए हैं जी बिलावल, और हॉट केक बने हुए हैं जी आसिफ अली जरदारी। अब ये मैच हो गया है जरदारी वर्सेस बिलावल। होना तो नहीं चाहिए वो, इसलिए क्योंकि बाप बेटे का या माँ बेटी का या वालिदैन और बच्चों का वर्सेस नहीं होता। लेकिन होता क्या है कि बड़ी सादा सी बात है, इख्तिदार, ये जो ताकत है ना, ताकत की एक हवस होती है। वो कहते हैं ना, लानी तीन हूँ ते सुनानी नून हूँ। ये वाली सूरत हाल है। क्योंकि बिलावल जो एक स्ट्रैटेजी बना रहे थे, और जो बिलावल का पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं सही गलत की बात नहीं कर रही, हर बंदे का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। बिलावल का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये था कि जी मैं वालिद साहब को खुड्डे लाइन लगाऊं, और वो इसलिए क्योंकि ऑफ कोर्स ही हैज़ अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, एंड ऑफ कोर्स ही बिलोंग्स फ्रॉम एन ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट। पुराने सियासतदान, पुरानी सोच के सियासतदान, और बिलावल नई सोच के सियासतदान हैं। और जाहिर सी बात है, अगर बात नौजवानों की है, मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, मैं अब भी कह रही हूँ, बात बिलावल की गलत नहीं है। तरीक़ा, टाइमिंग गलत हो सकती है, लेकिन बात बिलावल की गलत नहीं है। तो भाई ये जो मामला है ना बिलावल वर्सेस जरदारी साहब, ये मामला अब ये सूरत हाल इख्तियार कर गया है कि जब वालिद साहब को यानी आसिफ अली जरदारी साहब को लगा कि उनकी गेम ख़राब हो रही है, जब आसिफ अली जरदारी साहब को लगा कि भाई ये तो बिलावल उठा के मार रहे हैं, तो उन्होंने भाई सीधी तरह आकर के बता दिया कि भाई फ़िलहाल आप अभी बच्चे हैं, फ़िलहाल आपके बड़े ज़िंदा हैं, फ़िलहाल आप अभी ज़रा ट्रेन नहीं है ना, और फ़िलहाल अभी मैं हूँ। इससे एक और चीज़ भी हमें पता चलती है कि सिर्फ चंद ही ख़ानदान हैं, जैसे शरीफ ख़ानदान, जिसमें बेटा बाप के सामने या बेटी बाप के सामने तो दूर की बात है, भाई भाई के सामने नहीं बोलते। शहबाज शरीफ, मजाल है कि नवाज शरीफ के हुक्म अदूली करें या उनके ख़िलाफ़ कोई जा कर के बात करें। सो ये जो है ना, ये कुछ घरानों में और कुछ फैमिलीज़ में होता है। ये भी मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है, और जो जरदारी और बिलावल के बीच में हो रहा है वो बुरी बात है, जो जरदारी और बिलावल के बीच में हो रहा है वो बहुत अच्छी बात है, और जो नवाज़ और शहबाज के बीच में होता है वो बहुत बुरी बात है। नहीं, अच्छे बुरे के पैमाने पे नहीं इसको मैं रख रही। ये डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं और उनका तरीका डिफरेंट है। अब बिलावल के बारे में और जरदारी साहब के बारे में यहाँ पर बात करने का मकसद ये है कि बिलावल साहब तो चले गए हैं, बिलावल हैज़ गॉन टू दुबई, और उन्होंने जाते ही एक तो पहले स्टेटस के ऊपर अपनी वालदा के साथ तस्वीर लगाई, और वहाँ जा कर के दुबई में उन्होंने अपनी फैमिली यानी बख्तावर, आसिफा और अपनी जो खाला हैं उनके साथ मिलकर के भी एक तस्वीर लगाई और नीचे लिखा फैमिली। और बहुत से लोगों को पता नहीं है बिलावल की टीम में से कि बिलावल ने दुबई जाना था। अब तो खैर ऑफ कोर्स तस्वीरें आ गई तो सबको पता है, इट्स ओके, ही नीड सम टाइम ऑफ। जाहिर सी बात है, थोड़ी सी एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन होती है, बिल्कुल होती है थोड़ी सी एम्बैरेसिंग सिचुएशन, कि जब आप इतनी मेहनत कर रहे हों, भाग के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के नतीजे में आपने सब लोगों को मनाया हो, फिर उसके बाद आपने वजारत खारजा देखी हो, आप सीख रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, आप ज़बान सीख रहे हैं, आप बहुत छोटी उम्र से जो है ये सब कुछ कर रहे हैं, और ऐसे में आप ही के अपने वालिद साहब वो आपको कहते हैं कि भाई बिलावल को भी टिकट मैंने देना है, और जी बिलावल ज़रा हौसला करो, अभी बाप ज़िंदा है, अभी मैं हूँ ना, तो मैं फ़ैसले करूँगा। सो इसको समझ जाना चाहिए, और समझना ये चाहिए कि आसिफ अली जरदारी
بڑی بات کرنے لگی ہوں اور مدعے کی بات کرنے لگی ہوں، غور سے سنیں۔ آصف علی زرداری نواز شریف کو وزیر اعظم بنانے میں یا بنتا دیکھتے ہوئے ان کو نہ کوئی حیرانگی ہے اور نہ ان کو کوئی پرابلم ہے، یعنی آصف علی زرداری صاحب از اوکے کہ آپ بنا دیں نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم یا نواز شریف صاحب وزیر اعظم بن جائیں، کیونکہ جب حامد میر نے آصف علی زرداری صاحب سے ان کے پرائم منسٹر کینڈیڈیٹ کا سوال بھی پوچھا کہ کون ہوگا، تو انہوں نے کہا قبل از وقت، انہوں نے تو کھل کر ڈٹ کر یہ بھی نہیں بولا کہ ہاں بھائی میرا وزیر اعظم یا پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ بلاول ہوں گے۔ تو ٹھیک ہے، اگر ایسے میں بلاول کو تھوڑا ٹائم آف چاہیے، اٹس اوکے ٹو بی ناٹ اوکے فار سم ٹائم، اٹس اوکے۔ بلاول واپس آئیں گے، سیاست میں تو خیر ہیں، ابھی کہیں گئے نہیں ہیں، ملک سے ہی باہر گئے ہیں، آف کورس آئیں گے واپس، اینڈ ہی ول بی بیک ود اے بینگ، آپ دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اصل مدعا یہ ہے جو سیاست کی کہانی، اب یہ ہم نے ساری باتیں کر لی، اب سیاست کی میں آپ کو بات بتاتی ہوں۔ سیاست کی کہانی یہ ہے کہ آصف علی زرداری کے ساتھ بھی اس پورے فارمولے کے اوپر انڈرسٹینڈنگ تھی کہ بھئی ایک نیشنل فارم آف گورنمنٹ بننے جا رہی ہے، اور نواز شریف بھی یہی کہہ رہے ہیں، چاہے نواز شریف 200 بندہ 172 ہی پورا کر لیں، نون لیگ کر لیں 172 کا گولڈن نمبر، لیکن پھر بھی ان کو سب کو ساتھ لے کر کے چلنا پڑے گا، سٹیک ہولڈرز کو، سب پولیٹیکل پارٹیز کو، یہ جو ساتھ بلوچستان گئے سب کو ایک میز پہ بٹھایا، خیبر پختونخوا میں ابھی بٹھانا ہے سب کو، پھر سندھ میں سب کو ایک میز پہ بٹھانا ہے، یہ ایویں ہی نہیں بٹھایا جا رہا بھئی، ہر کوئی اپنی اپنی فیلڈنگ کر رہا ہے نا، تو نون لیگ بھی جو نواز شریف صاحب ہے وہ بھی اپنی فیلڈنگ کر رہے ہیں، تو ایک نیشنل فارم آف گورنمنٹ، ایک مفاہمتی گورنمنٹ بننے والی ہے جس میں سب کو سب کچھ ملے گا، تنقید اس میں کم ہوگی، ایک دوسرے کی ٹانگ کم کھینچی جائے گی تاکہ پاکستان آگے بڑھ سکے، دیٹ از دا لارجر پکچر۔ اور جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ زرداری صاحب از اوکے اور بلاول اس ارینجمنٹ سے اوکے نہیں ہے۔ اب بلاول کو اوکے کرنے کی ذمہ داری آصف علی زرداری صاحب کی تھی، اور وہ آصف علی زرداری صاحب بلاول کو اس چیز کو اوکے کرانے میں ابھی تک ناکام ہے۔ سو اٹ ول ٹیک سم ٹائم بٹ بلاول ول لرن، لیکن الٹیمیٹلی میں ابھی بھی اپنے سٹانس پہ قائم ہوں کہ بیانیے کی جنگ میں بلاول نمبر لے جائیں گے نواز شریف سے بھی، اور عمران خان کی جو ایک سپیس خالی کی ہوئی ہے اس کو بھی کافی حد تک، پورا تو نہیں میں کہہ رہی، لیکن اس سپیس کو بھی کافی حد تک بھر پائیں گے، کیونکہ اس ٹائم پر ہر کوئی مفاہمت اور نیشنل گورنمنٹ کی طرف جا رہا ہے اور بیانیے کی کوئی بات نہیں کر رہا۔ بیانیہ ہی تو اصل چیز ہے بھائی جان۔ اب یہ دیکھیں نا، جیسے اسد کیسر کی آپ دیکھ لیں، اب آپ کہیں گے اسد کیسر کہاں سے آ گئے اوپر سے پیراشوٹر آ گئے، کیونکہ اسد کیسر صاحب تل ملا رہے ہیں، مچل رہے ہیں، ان کا دل مچل رہا ہے کہ بھائی چٹھی ذرا سیاں جی کے نام لکھ دوں، ہاں جی مجھے بتائیں، میں لکھ کے دے دوں، میں پریس کانفرنس کر لوں۔ شاہ محمود قریشی مری جا رہے ہیں پریس کانفرنس کرنے کے لیے، مطلب نہیں مری نہیں جا رہے، مطلب مر رہے ہیں کہ ہاں پلیز پلیز میں کرنا چاہتا ہوں، پرویز الہی کوئی تو مجھ سے بات کر لو، کوئی تو مجھے بتا دو، مطلب یہ سب پریس کانفرنس کرنے کے لیے، چٹھیاں لکھنے کے لیے، بیان حلفی دینے کے لیے ہر کوئی تیار ہے، مگر فوج کو ان کی بیان حلفی وغیرہ نہیں چاہیے۔ ہر ایک کی ایک ٹائمنگ ہے، ہر ایک کا ایک رول ہے۔ فلموں میں ہوتا ہے نا کہ ابھی ہیرو کی انٹری ہونی ہے، ابھی ویلن کی انٹری ہونی ہے، ابھی کیریکٹر ایکٹرز آئیں گے، ابھی سپورٹنگ ایکٹرز آئیں گے، ٹھیک ہے نا، تو سب کا ایک ٹائم ہے، سب کا ایک کردار ہے کہ کس کی کب انٹری ہونی ہے۔ ان کو جو بہت ان کا مچ جو چڑھا ہوا ہے نا کہ ہم پریس کانفرنس کر دیں، ہم چٹھیاں لکھ دیں، ہم ان کو لکھ کر دے دیں کہ ہمارے عمران خان سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو ان کی کیونکہ یہ چیز پوری نہیں ہو رہی ہے اور ان کی جو خواہشات ہے وہ اندر ہی ہیں، تو اسد کیسر صاحب جی دور کی لے کر کے آئے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں جی؟ کہتے ہیں کہ جی نواز شریف کو بغیر الیکشن کے وزیر اعظم بنا دو، نواز شریف کا نوٹیفیکیشن نکال دو وزیر اعظم کا۔ تو ٹھیک ہے بھائی، نکال دیں نوٹیفیکیشن، ہمیں کیا بھائی، ہمیں کیا بھائی، اگر آر ٹی ایس بٹھا کر کے پی ٹی آئی کو لایا جا سکتا ہے کھلم کھلا دھاندلی کر کے، ہتھ کڑیاں ایئرپورٹ کے اوپر ہتھ کڑیاں لگا کر کے پوری بریگیڈ آ جاتی ہے نواز شریف اور مریم نواز کو گرفتار کرنے کے لیے جب وہ لندن سے پاکستان آتے ہیں، تو بھئی ایسے میں یہ بھی کرتے ہیں، بنانا ریپبلک تو ہے۔ اب اسد کیسر صاحب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسد کیسر صاحب اپنے گریبان میں منہ ڈالتے اور یہ دیکھتے کہ جس عمران خان کے چکر میں یا جس بغض نواز میں وہ غصے میں آ کے بیان دے رہے ہیں کہ بھائی جان نوٹیفیکیشن وزارت عظمیٰ کا جاری کر دیں نواز شریف کا، بغیر الیکشن کے ہی ان کو آپ وزیر اعظم نوٹیفائی کر دیں، اسد کیسر صاحب یہ تو دیکھ لیتے کہ ان کے وزیر اعظم، ان کے کپتان، ان کے عمران خان کیا کیا کر رہے ہیں، جیل میں ایسی ایسی سہولتیں ان کو مل رہی ہیں جو اس سے پہلے تاریخ میں کسی کو نہیں ملی۔ حکومت میں رہ کر کے عمران خان صاحب نے ایسے ایسے کام کیے، وہ سائیکل پر جانا تھا نا دفتر، پتہ چلا ان کی سائیکل ہیلی کاپٹر کی شکل کی ہے،
پتہ چلا کہ ان کی سائیکل 2 پہیوں پہ نہیں چلتی، ان کی سائیکل تو پیٹرول ڈیزل پہ چلتی ہے، اور وہ ڈیزل بھی کوئی اور اس کا پیسے بھرتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ توشہ خانہ میں کی گئی چوریاں نہیں ان کو نظر آ رہی ہیں، بس یہ بغیر الیکشن کے نوٹیفائی کر دو. اور یہ اسد کیسے سب بات کر رہے ہیں جنہوں نے خود اپنے اوپر غداری والی حرکتیں کی، اپنے اوپر آرٹیکل 6 والی حرکتیں کی. یاد ہے نا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ٹائم پر کیا کیا تھا انہوں نے؟ اسد قیصر کا پتہ ہے نا کیا کیا تھا انہوں نے، کس طرح سے سابوٹاج کیا تھا انہوں نے پوری کی پوری پارلیمنٹ کی کارروائی کو. یہ آ کر کے باتیں کر رہے ہیں. اب آ جائیں جی اس بات پر کہ جب میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ جی نون لیگ کا بڑا نقصان ہو رہا ہے، تو بھائی جو نون لیگ کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ جو اسد قیصر جیسے لوگ بھی بول رہے ہیں نا، کیونکہ ان سے کوئی پریس کانفرنس نہیں کرا رہا اور ان سے کوئی بیان نہیں لے رہا، اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کا بیان ملے تاکہ ان کی ٹینشن ختم ہو ہے اور ان کا جو ٹارگٹ ہے وہ اچیو ہو. تو یہ عمران خان کے اوپر نہیں کچھ بولیں گے. سب سے بڑی خبر میں آپ کو یہ دے رہی ہوں کہ عدت میں جو شدت کا کیس ہے نا وہ ختم. جی ہاں، یہ کون سے ہیں جی؟ محمد حنیف صاحب تھے کوئی درخواست گزار، غیر شرعی نکاح کا کیس. انہوں نے محمد حنیف صاحب نے ٹیکنیکل گراؤنڈز پر وہ کیس واپس لے لیا، اور یہ وہ کیس ہے جس کی ابھی سنوائی 25 نومبر کو ہونی تھی، سماعت. اور اس چکر میں خاور مانیکا کا انٹرویو تک ہو گیا. شاہ زیب خان زادہ نے خاور مانیکا کا انٹرویو تک کر لیا ہے، خاور مانیکا گواہی دینے کے لیے مان بھی گئے، سب کچھ ہو گیا. اور کہیں سے کوئی ایک درخواست گزار آیا، وہی درخواست گزار جو پہلے کہیں سے آیا تھا جس نے درخواست ڈالی، وہ واپس. تو بھائی کدھر گئی ٹرکوں والی سرکار؟ ہمیں تو لگا ٹرکوں والی سرکار ختم ہو گئی. یہ کون کرا رہا ہے بھائی؟ اگلوں نے پریس کانفرنسز جیو جیسے نمبر 1 چینل پہ کرا دی جس کا مارکیٹ میں سب سے زیادہ شیئر ہے، اور پتہ چلا جی عدالت کے اندر یہ معاملہ ہی ختم. اس سے پہلے ٹیرین کیس بھی آلریڈی جو درخواست گزار ہے اس نے واپس لے لیا تھا. تو جو ریلیف عمران خان کو مل رہا ہے، جو بال ہی بچ رہے ہیں، ایٹ لیسٹ آج کے دن تو بال بچ رہے ہیں. جمعہ ہے بھائی، جمعہ مبارک ہو جائے، لے لو جی، لے لو آپ لوگ جمعہ مبارک. اسد قیصر کو یہ نہیں نظر آ رہا لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، بغیر الیکشن کے نوٹیفائی کر دیں نواز شریف کو وزیر اعظم. مطلب کوئی شکل دیکھا کریں، کوئی اپنی کرتوتیں دیکھا کریں، کوئی عمران خان کی حرکتیں دیکھا کریں. پھر آپ اس طرح کا نا تانا مارتے ہوئے بھی اچھا لگتے ہیں. تانے کا بھی نا ایک ٹائم ہوتا ہے مارنے کا، ٹھیک ہے نا؟ یہاں عدت میں شدت ختم ہو رہی ہے، وہاں یہاں ٹیرین کیس ختم ہو رہا ہے، یہاں پہ توشہ خانہ کی جو ہے کھلے عام پتہ چل رہا ہے جی کیا ہو رہا ہے. یہاں پہ ٹرکوں والی سرکار بے نقاب ہو رہی ہے اور نون لیگ کا نقصان ہو رہا ہے، اور آپ بیٹھ کر کے نواز شریف کو تانے مار رہے ہیں. نون لیگ کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں کے اوپر، کہ لیول پلینگ فیلڈ کا بڑا شوق چڑھا ہوتا ہے نا پی ٹی آئی کو، ہیں اسد قیصر کو بڑا شوق چڑھا ہوا ہے نا کہ بغیر الیکشن کے نوٹیفائی کر دو نواز شریف کو. تو نواز شریف کو، نون لیگ کو یہ چاہیے کہ عمران خان کو جتنی بھی سہولیات جیل میں مل رہی ہیں نا اس کو چیلنج کریں. نون لیگ کو یہ چاہیے کہ عدت میں شدت کو چیلنج کریں. وہ تو حسن ایوب نے عدالت میں بھی پوچھ لیا، وہ جو ہمارے بڑے زبردست قسم کے رپورٹر ہیں انہوں نے عدالت میں پوچھ لیا نا نواز شریف سے یہ ان کے انٹرویو کے بعد مانیکا کے، کہ میاں صاحب کیا کہنا ہے. تو میاں صاحب کیسے مسکرا کر کہہ رہے تھے کہ بھائی ان کو اس انٹرویو کے بعد ریاست مدینہ کی تو بات نہیں کرنی چاہیے کم از کم. تو نون لیگ کو چاہیے کہ وہ اس کو چیلنج کریں، نون لیگ کو چاہیے کہ وہ ٹیرین کیس کو چیلنج کریں. اتنے لوگ ہیں، 172 سیٹیں انہوں نے اپنی بنا لی ہیں کہ جی یہ گولڈن نمبر ہم اچیو کر لیں گے. 172 لوگوں میں سے نون لیگ کے پاس کوئی ایسا نہیں ہے جو اس نقصان کی بھرپائی کرے، کیونکہ نقصان تو نون لیگ کا ہو رہا ہے. 16 مہینے جو شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا پی ٹی آئی کے اگینسٹ یا عمران خان کے اگینسٹ. 9 مئی انہی کی حکومت میں ہوا تھا نا، انہی کی حکومت میں ہوا تھا. کیا 9 مئی کا فیصلہ ہو گیا؟ کیا توشہ خانہ کے حوالے سے معاملات ہو گئے؟ کیا سائفر بھی انہی کی حکومت میں ہوا تھا نا؟ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے نتیجے کے بعد عمران خان صاحب کو غصہ چڑھا، انہوں نے سائفر کر دیا. تو نون لیگ نے تو بھی کچھ کیا ہی نہیں. اب بیانیہ بھی انہوں نے نہیں بنانا، تو کم از کم یہ جو ان کا نقصان ہو رہا ہے اس کی تو بھرپائی کریں. سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ مطلب اب تو فوج بھی نکو نک ہو گئی ہے. اگر اب فوج نے بھی ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ یہ جو پرومیننٹ لوگ تھے، جنرل باجوہ، جنرل فیض، اور اس ٹائم کے ڈی جی آئی ایس پی آر یہ جو آصف غفور صاحب تھے، ان کا اب کچھ کرنا ہے. یعنی جنرل فیض صاحب کو اس طرح سے اون نہیں کرنا پرسنل کیپیسٹی میں. باجوہ صاحب ذرا آؤٹ آف پکچر ہیں، ان کے بارے میں اگر کوئی بات ان کے خلاف کی بھی جاتی ہے تو ادارہ کوئی ریاکشن نہیں دیتا، جو کہ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، کیونکہ ادارہ اپنے آپ کو کلیئر کر رہا ہے. آصف غفور صاحب جن کو کوئٹہ کی کور دی گئی تھی، کور کمانڈر تھے وہ، ان کو اب NDU نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی سونپ دی گئی ہے. اور یہ ایک ڈیموشن ہوتی ہے، اس لیے میں کہہ رہی ہوں ڈیموشن ہوتی ہے. ایک وہ شخص
جس کا کام ہے وہ فوجی تیار کرے، اس کو اگر کسی اسکول میں جا کے ٹیچر لگا دیا جائے، مجھے بتائیں یہ پروموشن ہے کہ ڈیموشن ہے؟ تو دیکھنے والے قیامت کی نگاہ رکھتے ہیں. فوج نے ڈیسائیڈ کر لیا، یہ ایک بہت اہم تبدیلی تھی. تو میں نے کہا بھئی یہ آپ کو بالکل بتانی چاہیے، اس سے آپ کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ فوج کے اندر اس ٹائم پر کیا چل رہا ہے. اور فوج کے اندر اس ٹائم پر یہ چل رہا ہے کہ سب سے پہلے پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.